بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماسبق میں اسم کی بحث تھی کہ اسم اپنے مسمى کا کیا ہے۔ اب یہاں انشاءاللہ تبارک و تعالی بسم اللہ میں لفظ اللہ کی بحث پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے لفظ اللہ کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ لفظ اللہ کی اصل کیا ہے۔ تو اس میں بہت سارے اقوال ہیں، 4-5 اقوال مصنف علام نے اپنی اس کتاب میں تحریر فرمائی ہے۔ تو پہلا قول تو یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ لفظ عربی ہے یا غیر عربی، یعنی عربی ہے یا غیر عربی ہے۔ تو ایک قول جیسے کہ آخر میں بیان کریں گے کہ یہ غیر عربی یعنی سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کی تعریب کر لی گئی ہے۔ دوسرا جو ہی راجح قول ہے کہ عربی لفظ ہے لفظ اللہ۔ تو اب یہ عربی لفظ ہے تو اس بارے میں اختلاف ہوا کہ اس کی اصل کیا ہے۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ لفظ اللہ کی اصل الہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی اصل ولاہ ہے۔ تیسرا قول ہے کہ اس کی اصل لاہ ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ اپنی اصل پر قائم ہے اور ابتداً ہی اس کی وضع ذات باری تعالیٰ کے علم کے لیے ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ابتداً ہی اس کی وضع کس کے لیے ہوئی ہے؟ ذات باری تعالیٰ کے علم کے لیے ہوئی ہے۔ اور پانچواں قول یہ ہے کہ اس کی اصل جو ہے، اصل میں یہ وصف ہے، اصل میں یعنی لفظ اللہ اصل میں کیا ہے؟ یہ علم نہیں ہے بلکہ وصف ہے، مگر بعد میں غلبہ استعمال کی وجہ سے یہ علم کے منزل میں ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ علم کے منزل میں ہو گیا ہے۔ دیکھیں تو سب سے پہلے یہ کہ لفظ اللہ جو عربی لفظ ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے جو اصل بتائی اس کی کہ اس کی اصل کیا ہے؟ الہ ہے۔ تو الہ اصل ہونے کی صورت میں یہ مشتق ہے۔ تو کس سے مشتق ہے؟ تو اس کے دو مشتق منہو کا ذکر کیا کہ یا تو یہ مشتق ہے الہ بمعنی عبادہ سے، الہ بمعنی عبادہ سے، یا یہ کہ یہ مشتق ہے یعنی الہ مشتق ہے الہ بمعنی تحیرہ سے، یا الہ بمعنی سکانہ سے، یا الہ بمعنی فضاء سے، یا الہ بمعنی اجارہ سے، اور یا الہ بمعنی ولعہ سے، الہ بمعنی ولعہ سے۔ تو دیکھیں واللہ اصلہ الہ، اور لفظ اللہ کی اصل الہ ہے۔ فحذفت الحمزۃ وعوض عنہا الالف واللام، لفظ اللہ کی اصل الہ ہے تو الہ سے لفظ حمزہ کو حذف کر دیا گیا اور اس کے بدلے حمزہ کے بدلے الف اور لام لائے گئے، حمزہ کے بدلے الف اور لام لائے گئے۔ اچھا، یہ الف و لام جو ہے اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں اس میں حمزہ کی، کہیں حمزہ قطعیہ ہوتا ہے اور کہیں وصلیہ ہوتا ہے۔ تو لفظ اللہ میں جو حمزہ یا الف اور لام حمزہ کے عوض میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، حمزہ کے عوض میں آئے، یہ کون سا ہے؟ تو یہ جو ہے قطعیہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ قطعیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، وَلِذَالِكَ قِيلَ، اسی کو کہا وَلِذَالِكَ
قیلا یا اللہ بالقطعی، اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے یا اللہ بالقطعی، یعنی مطلب یہ ہے کہ معرب باللام جو اسم ہوتا ہے اس پر حرف ندا یا داخل نہیں ہوتا ہے، تنہا یا حرف ندا داخل نہیں ہوتا ہے، یا رجل نہیں کہتے ہیں، یا رجل نہیں کہتے، بلکہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایوہا، یا اس طرح کا اس کی صورت ہوتی ہے، یا ایوہا رجل بولتے ہیں، لیکن یا رجل نہیں بولتے مگر یا اللہ کہتے ہیں، یا اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حمزہ جو ہے حمزہ قطعیہ ہے، اور یہ تعریف کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حمزہ الف لام یہاں پر تعریف کے لیے نہیں بلکہ تعویض کے لیے عوض کے طور پر آیا ہے۔ کیا ہے؟ عوض کے طور پر، یعنی حمزہ کے عوض میں آئے ہیں، یہ تعریف کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جو الف لام تعریف کے لیے آتے ہیں تعویض کے طور پر نہیں ہوتا ہے، تعریف کے لیے آتے ہیں، اس میں اس اسم پر حمزہ کیا ہوتا ہے یا حرف ندا تنہا داخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ دیکھو اسی کو کہ وَلِذَالِكَ قِيلَ، اسی بنیاد پر تو، یعنی یہ عوض کا ہے، محذوف کے عوض میں ہے، اور حمزہ قطعیہ ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اور یہ تعریف کے لیے نہیں ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے یا اللہ بالقطعی۔ کیا کہا گیا ہے؟ یا اللہ بالقطعی، یعنی حمزہ قطعی کے ساتھ یا اللہ کہا گیا ہے، بات ہو گئی۔ اب یہاں سے آگے بتایا کہ یہ دو الفاظ ہوئے، ایک ہے لفظ اللہ اور دوسری ہے لفظ اس کی اصل لفظ الہ، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو دیکھیے دونوں میں فرق یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ وضعاً ہی مخصوص اللہ پاک کی ذات کے لیے مختص ہے، سمجھ گئے؟ اس لفظ اللہ کی وضع ہی کس لیے ہوئی ہے؟ لفظ اللہ کی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہو کر کے، لیکن لفظ الہ یہ اصل وضع میں ہر معبود کے لیے موضوع ہے، ہر معبود کے لیے موضوع ہے، پھر معبود برحق کے لیے یہ غالب ہو گیا ہے، کیا ہو چکا ہے؟ پھر معبود برحق کے لیے کیا ہوا ہے؟ غالب ہو گیا ہے۔ تو دیکھو الا انہ مختص بالمعبود بالحقی، مگر ہے کہ یہ یعنی تغییر کے بعد، تبدیل کے بعد لفظ اللہ جو بنا الہ سے، تو یہ لفظ اللہ مختص ہے، خاص ہے کس کے ساتھ؟ معبود حق کے ساتھ، معبود برحق کے ساتھ۔ والالہ فی الاصل لکل معبود، اور لفظ الہ اصل میں ہر معبود کے لیے موضوع ہوا تھا، ثم غلبہ علی المعبودی بالحقی، پھر یہ غالب ہو گیا معبود برحق کے لیے، بات سمجھ رہی ہے؟ معبود برحق کے لیے۔ اب یہاں آگے بتا رہے ہیں کہ لفظ اللہ کی اصل جو آپ نے فرمایا کہ الہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مشتق ہے، تو کس سے مشتق ہے؟ تو اس کے اشتقاق کی بحث کی، وَاشْتِقَاقُهُ مِنْ الہ الہتاً وَأُلُوہتاً وَأُلُوہیتاً بمعنی عبدا، اور لفظ الہ کا اشتقاق، لفظ الہ کا اشتقاق، تو کہتے ہیں لفظ الہ یہ مشتق ہے من الہ الہتاً وَأُلُوہتاً سے، ٹھیک ہے؟ الہ یعنی الہ سے مشتق ہے، کس سے بنا ہے؟ الہ۔ و اشتقاق ہوا، اور اس کا اشتقاق یہ کیا ہے؟ الہ الہتاً الوہتاً و الوہیتاً، یہ الہتاً و الوہتاً یہ اس کی دوسری صورتیں، یعنی اس دوسرے مصادر جو ہے اس کا بیان فرمایا، تو کہ اس کا اشتقاق الہ سے ہے، الہ بمعنی عبدہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ الہ الہتاً عبادتاً کے وزن پر، و الوہتاً صعوبتاً کے وزن پر، ٹھیک ہے جی؟ الوہتاً صعوبتاً یا الوہتاً صعوبتاً کے وزن پر، و الوہیتاً عبودیتاً کے وزن پر، اور عبودیتاً کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے اس کا اشتقاق الہ الہتاً الوہتاً و الوہیتاً بمعنی عبادہ سے ہے،
ابدا سے ہے، یعنی کہیں گے کہ یہ مشتق ہے الہا سے. کس سے مشتق ہے؟ الہا سے. اچھا، وَمِنْهُ تَأَلَّهَ وَاسْتَعْلَهَا. اب اس سے جو کیا کہتے ہیں الہا سے مشتق دیگر مشتقات کا بیان یہاں سے کرتے ہیں. کہتے ہیں اسی سے وَمِنْهُ تَأَلَّهَا، اور اسی سے بنا ہے تَأَلَّهَا. اسی سے مشتق ہوا ہے کیا؟ تَأَلَّهَا اے تعبدا، اے تعبدا. وَاسْتَعْلَهَا اسی سے کیا بنا ہے؟ وَاسْتَعْلَهَا. ٹھیک ہے، یعنی اے تشبہ بالالہ، تشبہ بالالہ، الہ کی مشابہت اختیار کی. بات سمجھی؟ وقیل من الہ اذا تحیر، اور کہا گیا ہے کہ یہ مشتق ہے کس سے؟ کس سے؟ الہ سے مشتق ہے، بکسر اللام. کیا کہتے ہیں الہ میں جو لام ہے، لام کے کسرے کے ساتھ. وقیل من الہ، اور کہا گیا ہے کہ یہ الہ سے مشتق ہے اذا تحیرہ، تحیرہ کے معنی میں. یہ الہ کب کہتے ہیں؟ جبکہ کوئی متحیر ہو تو بولتے ہیں الہ اے تحیرہ. بات میں آ رہی؟ وقیل، اور کہا گیا کہ الہ سے مشتق ہے الہ اذا تحیرہ، الہ اس وقت بولتے ہیں جبکہ متحیر ہو کوئی. اب یہ کہ اگر اس کا اشتقاق الہ سے مانتے ہیں، الہ بمعنی ابدا سے، کہ لفظ الہ مشتق کس سے؟ جی الہ بمعنی ابدا سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام اللہ ہے، ٹھیک ہے، وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ معبود ہے. کیا ہے؟ اس کی عبادت کی جاتی ہے، معبود ہے. تو عبادت کا معنی چونکہ الہ کے مادے میں عبادت کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک معبود ہے، معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، تو وہاں پر مناسبت ظاہر ہے. مناسبت کیا ہے؟ ظاہر ہے. ہاں معلوہ کے معنی میں معبود. اچھا، لیکن دوسری صورت میں اگر یہ الہ بمعنی تحیرہ سے مانتے ہیں تو لفظ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ مناسبت کیا ہے؟ تو بتایا کہ بھئی لأن العقول تتحیر فی معرفتی، اس لیے کہ عقلیں اللہ پاک کی معرفت میں متحیر ہوتی ہیں. عقلیں کیا ہیں؟ اللہ کی معرفت میں متحیر ہیں. بات سمجھ؟ جی ہاں، اللہ پاک کی حقیقت کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ پاک کو صفات کے ذریعے سے بندے معرفت حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ذات کی معرفت اور حقیقت سمجھنے سے عقلیں متحیر ہیں. او من الیہت الی فلان ای سکنت الیہ، یا بتایا کہ یہ الہ بمعنی سکانہ سے مشتق ہے، اسی کو بتایا کہ او من الیہت الی فلان، یا یہ مشتق ہے کس سے؟ کس سے؟ الہ الیہت الی فلان سے، میں فلاں کی طرف یا فلاں سے سکون حاصل کیا. اے سکنت الیہ کب بولتے ہیں؟ جبکہ سکون حاصل کر. اے سکنت الیہ یعنی میں نے اس سے سکون حاصل کیا، اطمینان حاصل کیا، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کہ اگر الہ بمعنی سکانہ سے مشتق ہے تو وجہ تسمیہ کہ اللہ پاک کو اللہ پاک کا علم یا اللہ پاک کا نام اللہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بتا کہ لأن القلوب تطمئن بذکرہ، اس لیے کہ قلبیں اطمینان حاصل کرتے ہیں اس کے ذکر سے، اور ارواح اس کی معرفت سے سکون حاصل کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ارواح روحیں اس کی معرفت سے سکون حاصل کرتی ہیں. تو مناسبت جو ہے اس اعتبار سے ہے. یا یہ بتایا کہ او من الہ، یا الہ بمعنی فزعہ سے مشتق ہے. الہ بمعنی فزعہ یعنی گھبرانا، کسی نازل ہونے والے یا اترنے والے مصیبت سے گھبرانا، آنے والی مصیبت سے گھبرانا. تو پھر ایسی صورت میں اچھا کہتے ہیں او من الہ اذا فزع، یا الہ سے مشتق ہے
علیہ بمانا ہے فضا سے مشتق ہے، علیہ سے مشتق ہے، ٹھیک ہے. یہ اس وقت بولتے جب کہ کوئی گھبرائے، ٹھیک ہے، ایسی بات سے جو اس پر اترے، ایسی مصیبت سے جو اس پر نازل ہو. وَآلَهَهُ غَيْرُهُ أَجَارَهُ، ٹھیک ہے، اور اسے یا مشتق سے آلہہ غیرہ سے، یعنی آلہہ بمانا ہے، یعنی آلہہ بمانا ہے اجارہ سے، کیا اجارہ سے. وہ آلہہ غیرہ، اور اسے کیا کہتے دوسرے نے اسے پناہ دی، اجارہ یعنی کیا پناہ دی. اچھا اب یہاں پر یہ ہوگا کہ اگر یہ آلہہ بمانا ہے فضا سے مشتق ہو تو پھر وجہ کیا ہے، مناسبت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ اذ العائذ یفزع الیہ، اس لیے کہ پناہ لینے والا، اللہ کی بارگاہ سے پناہ لینے والا، اللہ کی بارگاہ میں پناہ لینے والا، یفزع الیہ، اس کی طرف گھبرا کر پناہ لیتا ہے، اور وہ اسے پناہ دیتا ہے حقیقتاً اور یا اس کے گمان میں. حقیقتاً پناہ دیتا ہے یا اس کے گمان میں. یعنی اگر معبود برحق کی کوئی پناہ لیتا ہے تو حقیقتاً پناہ دیتا ہے، اور اگر کوئی باطل معبودان باطل کی پناہ لیتا ہے، یعنی اس کے گمان میں یہ ہے کہ یہ معبود ہے، حقیقت میں معبود نہیں ہے، تو اس کی اگر پناہ لیتا ہے تو اس کے گمان میں وہ پناہ دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس نے پناہ دے دی ہے، بس باری، تو حقیقتاً پناہ دیتا ہے، جبکہ کیا ہو وہ معبود برحق ہو، یا اس کے گمان میں پناہ مل جاتی ہے، جبکہ کیا ہو وہ معبود برحق نہ ہو. او من علیہ الفصیل، یا یہ کہ لفظ الہ مشتق ہے کس سے؟ علیہ الفصیل سے، یعنی علیہ بمانا ہے، علیہ بمانا ہے ولیعہ. او من علیہ الفصیل، فصیل کہتے ہیں اونٹ کے بچے کو، یہ علیہ الفصیل سے ماخوذ ہے. علیہ الفصیل اس وقت کہتے ہیں جبکہ اونٹ کا بچہ اپنی ماں پر فریفتہ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ فریفتہ اور شیدا ہو جائے، اس کو جا کے بالکل اس کے ساتھ چمٹ جائے اور اس کی محبت کو لازم تھام لے، اس کی محبت کو لازم پکڑ لے. بات سمجھ؟ او من علیہ الفصیل، یہ علیہ الفصیل سے ماخوذ ہے. یہ اس وقت کہا جاتا ہے ولیعہ بعمہ، جب یہ اپنے ماں پر کیا ہو؟ فریفتہ ہو، ٹھیک ہے، ماں کا شیدا ہو جائے اور اس کی محبت کو لازم پکڑ لے. اذ العباد یولعون، اب وجہ کیا ہے، مناسبت کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اذ العباد یولعون بالتضرع الیہ فی الشدائد، اس لیے کہ بندے کیا کرتے ہیں؟ شیدا ہوتے ہیں مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گریہ و زاری کرتے ہوئے اس کی بارگاہ کو لازمی تھامتے ہیں، یا یہ کہ اس پر فریفتہ اور شیدا ہوتے ہیں، اس کے شیدا ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اس کے شیدا ہوتے ہیں. اس لیے کہ بندے مشکلات میں گریہ و زاری کرتے ہوئے اللہ پاک کی طرف یا اللہ پاک کی بارگاہ کے کیا ہوتے ہیں؟ شیدائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی بارگاہ کو لازم پکڑتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی اس اعتبار سے کہ لفظ اللہ کی اصل اگر الہ ہے تو چونکہ مشتق ہونا ان کے نزدیک راجح ہے، تو بتایا کہ یہ مشتق ہے اس سے یا اس معنی میں یا اس معنی میں، ٹھیک ہے. دوسرا لفظ اللہ کی اصل کے حوالے سے دوسرا قول کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ولا. کیا پڑھا تھا؟ ولا. ٹھیک ہے، کہ او من ابو ولا، اگر یہ اس کی اصل ولا ہے تو یہ مشتق ہے کس سے؟ تو کہتے ہیں او من ولیہا، یا یہ مشتق ہے ولیہا سے، اذا تحیر و تخبط عقلہ. یہ ولیہا اس وقت بولتے ہیں جبکہ متحیر ہو جائے اور اس کی عقل جو ہے مخبوط ہو جائے، اس کی عقل کیا ہو جائے؟ مخبوط ہو جائے، ٹھیک ہے. ہاں، یعنی مخبوط ہونے کا مطلب ہے کہ عقل میں سمجھ میں نہ آئے، کیا ہو جائے؟ کچھ سمجھ میں نہ آئے. تو او من ولیہا، یعنی اس کی اصل یا تو
ولا ہے، اور ولا یہ کس کیا ہے، یہ مشتق ہے ولیہا سے. کیا کس سے مشتق ہے؟ ولیہا سے. ولیہا بمعنی تحیرہ و تخبطہ. ٹھیک ہے، کہہ رہے یا یہ مشتق ہے، ان لفظ ولا مشتق ہے ولیہا سے، اذا تحیرہ و تخبط عقلہ، جبکہ متحیر ہو جائے اور اس کی عقل مخبوط ہو جائے. وَكَأَنَّ أَصْلُهُ وِلَاهٌ، اور گویا کہ اس کی اصل کیا ہے؟ ولا ہے. فَقُلِّبَتِ الواو حمزتن، تو واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا. لِاسْتِثْقَالِ الْكَثْرَةِ عَلَيْهَا، اس پر کسرہ کے دشوار ہونے کی وجہ سے. استثقال الضمۃ فی وجوہن، جیسا کہ وجوہن میں ضمہ دشوار ہونے کی وجہ سے کیا کر دیا گیا، اس کو حمزہ سے بدل کر وجوہن کر دیا گیا. بات میں آ رہی؟ یعنی جیسے وجوہن ہے، وجوہن میں واو کے ساتھ واو پر ضمہ دشوار ہونے کی وجہ سے کیا کر دیا، اس کو حمزہ سے بدل دیا گیا، اور تو کیا پڑھا گیا؟ وجوہن پڑھا گیا. اسی طرح یہاں اس میں کیا کہتے ہیں، ولاہن میں واو کے نیچے کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا. اچھا، واو کے نیچے کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے حمزہ کے ساتھ بدل دینے کی نظائر پیش کی گئی ہے. کَیَعَاءٍ و اِشَاحٍ، جیسا کہ وعاء سے ایعاء اور وشاح سے اشاح، کہ وہاں واو کے نیچے ان دونوں مثالوں میں کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کر دیا گیا ہے جی، حمزہ سے بدل دیا گیا ہے. وَيَرُدُّهُ الْجَمْعُ عَلَىٰ آلِهَةٍ دُونَ أَوْلِهَا، اس قول کی تردید کی ہے مصنف نے صریح الفاظ میں. دیگر اقوال جو اس سے پہلے بیان ہو وہ بھی ان کا مختار نہیں، اس لیے قیلا سے بیان کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کو جو ہے نا قیلا سے تو بیان کیا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کی تردید الگ سے بھی کر دی ہے. وَيَرُدُّهُ الْجَمْعُ عَلَىٰ آلِهَةٍ، ٹھیک ہے، يَرُدُّهُ الْجَمْعُ عَلَىٰ آلِهَةٍ دُونَ أَوْلِهَا. دیکھیے جس طرح تصغیر سے الفاظ کی اصل حالت معلوم ہوتی ہے، اسی طرح جمع مکسر سے بھی کیا ہوتے ہیں، کلمات کی اصلیت معلوم ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ کہا کہ اس قول کو رد کر دیتی ہے اس کی جمع آلہتن کے وزن پر آنا، نہ کہ اولہتن کے وزن پر آنا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی جمع مکسر جو ہے الہ کی آلہتن آتی ہے. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کے شروع میں حمزہ ہے اصل میں، نہ کہ واو. اگر اس کے شروع میں کیا ہوتا، واو ہوتا، تو اس کی جمع مکسر کیا ہوتی، اولیہ آتی. اچھا، ایک اور قول، وقیل اصلہ لا، کہا گیا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، لا ہے. ٹھیک ہے، ایک اصل بتایا کہ اس کی اصل الہ ہے، دوسری اصل کیا، ولا، اور تیسری اصل کیا بتا رہے ہیں کہ لا. کہا گیا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، لا ہے. مصدر لاہا یلیہ لیہن و لاہن، یہ کیا ہے، لاہا یلیہ لیہن و لاہن کا مصدر ہے. اس کا معنی ہے کیا ہے، احتجبا وارتفعا. ٹھیک ہے، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ چھپ جائے اور بلند ہو جائے کوئی. تو اب یہاں پر وجہ تسمیہ کیا ہے، تو اس کو بتایا کہ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی محجوب عن ادراک الابصاری، ٹھیک ہے، مخلوق کے آنکھوں کے ادراک سے، آنکھوں سے اس کو معلوم کرنے سے محجوب ہے. ٹھیک ہے، آنکھوں کے ادراک سے محجوب ہے. ٹھیک ہے، یہ اور بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خصوصیت عطا فرمائی اور آپ کو دیدار سے مشرف فرمایا. ٹھیک ہے، مگر یہ کہ آپ کے علاوہ دیگر انبیاء و مرسلین کے آنکھوں سے بھی کیا ہے، اللہ پاک محجوب ہے، اور لوگوں سے تو محجوب ہے ہی. کریں کہ اس لیے کہ یہ کہ اللہ پاک محجوب ہے، پوشیدہ ہے، کس سے، لوگوں کے آنکھوں کے ادراک سے، یعنی لوگ دیکھ نہیں سکتے، اور ہر چیز سے بلند و بالا ہے، بلند و بالا ہے، اور ہر ان باتوں سے بھی بلند و بالا ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اس کی شان کے لائق نہیں. وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ،
اب ایک اس کی اصل جو ہے لا ہے، اس کی شاہد کیا ہے، اس کی شہادت کیا ہے، اور اس پر دلیل کیا ہے؟ تو کلام عرب اور استعمال عرب سے کیا کر دیا، دلیل پیش کی۔ کا کحلفۃ من بنی من ابی رباح یشہدھا لاہ الکبار، یہاں پر جو ہے نا محل استشہاد دیکھو انہوں نے لاہ الکبار لاہ لایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل کیا لا ہے، یعنی اس کی اصل پر اس نے اس عبارت کو پیش کی ہے۔ کحلفۃ من ابی رباح، یہ عاشا میمون بن قیس کا قصیدہ ہے۔ اصل میں یہ ابو رباح زمانہ جاہلیت میں ان پر الزام لگا کہ انہوں نے کسی کو قتل کر دیا ہے، تو انہوں نے منع کیا کہ میں نے قتل نہیں کیا، تو ان کو بت کے سامنے کہا گیا کہ اپنے ہمارے معبودان باطل یعنی معبود کے ہمارے بتوں کے سامنے آ کر کے بولو، قسم کھاؤ کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے، تو آپ قتل ہونے سے مقتول ہونے سے کیا کریں گے، بچ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہو ٹھیک ہے، قسم کھا لی جا کر، بس میں آ رہی، لیکن پھر بھی جو ہے نا اس کو کیا کر دیا، بعد میں قتل کر ہی دیا گیا۔ تو اس کی قسم کیا ہوئی، رائے گاہ گئی، بیکار گئی، کہ قسم کھائی تھی بچنے کے لیے، کھا لی مگر پھر بھی نہ بچ سکے، تو قسم کیا بیکار ہوئی۔ تو اب اسی وقت سے یہ محاورہ بن گیا کہ جو کوئی کام کرے کسی فائدے کے خاطر، یا جس سے کسی نجات کی امید ہو، جس کام کے ذریعے سے نجات کا پروانہ سنایا جاتا ہو، نجات کا وعدہ ہو کسی عذاب یا کسی بری بات سے، اور پھر بھی جو ہے نا وہ کام کرنے کے باوجود کیا کرے، اسے وہی برائی کا سامنا کرنا پڑے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، بلا فائدہ ہوا۔ تو یہ تو یار تیری قسم تو ابو رباح کی قسم کی طرح ہے، ٹھیک ہے یار، یہ تو تمہارا معاملہ تو ابو رباح کی قسم کی طرح ہو گیا۔ تو کحلفۃ من ابی رباح، ابو رباح کی قسم کی طرح، یشہدھا لاہ الکبار، جس کی شہادت ان کے بڑے بڑے بت دیتے ہیں، یا ان کے بڑے بڑے معبود جس پر شاہد ہے، یعنی معبود کے سامنے قسم کھائی اور معبود کو شاہد بنایا اپنے قسم پر، پھر بھی نجات نہ مل سکی اور کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہاں پر محل استشہاد لاہ الکبار ہے، لفظ لاہ، کہ دیکھو لفظ اللہ کی اصل جو لاہو ہے، اس پر اس کلام لا ہے، اس پر اس کلام کو پیش کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ